اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج الرحیم ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن دھنوٹ کے آفس میں تشریف لائے محترم جناب بلال اسلم صاحب، جو کہ فرد باہم معذوری ہیں۔ میرے لیے اعزاز کی بات کہ یہاں پر میرے پاس تشریف لائے۔ آج ہم ان کا انٹرویو لیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ بلال اسلم صاحب جو کہ افراد باہم معذوری ہیں، انہوں نے تعلیم حاصل کیسے کی، ان کو کیا کیا مشکلات آئیں اور کہاں تک انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ تو آئیے ہم بلال اسلم صاحب سے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ حال احوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بلال اسلم صاحب، السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، شکر اللہ کا، میں ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو تندرستی دے، صحت دے، تو خوش رہیں۔ آپ ایک دیہات سے آپ کا تعلق ہے، دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، آپ کا آنا جانا رہتا ہے۔ دھنوٹ میں آپ نے تعلیم حاصل کی، تو آپ کو چونکہ آپ فرد باہم معذوری ہیں، تو آپ کو تعلیم حاصل کرنے میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں؟ جی مجھے چلنے پھرنے کا مسئلہ تھا، لیکن میں اپنے دوستوں کو اسکول آتے جاتے دیکھ کر یہ سوچتا تھا کہ میں بھی پڑھ لکھ کر ایک بڑا آدمی بن جاؤں۔ بہت اچھی بات۔ اپنے بھائیوں کو دیکھتا تھا کہ وہ اسکول جاتے تھے، اور میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی اسکول جاؤں۔ اس طرح سے میں نے اپنے ایک قریبی اسکول میں اپنا ایڈمیشن کروایا اور اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ وہ قریبی اسکول کون سا تھا جس میں آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی؟ وہ ہمارے ساتھ ایک اسکول تھا، جو ایک ٹیچر آتا تھا دھنوٹ سے۔ اچھا جی، غلام مصطفیٰ صاحب جی، انہوں نے ہماری ابتدائی تعلیم کا آغاز کیا، ماشاء اللہ۔ اور میں نے 2 کلاس تک ان کے پاس تعلیم حاصل کی۔ اچھا جی، اس کے بعد میں نے مدینہ پبلک ہائی اسکول میں میٹرک، مدینہ پبلک ہائی اسکول بنگلہ حامد پور، وہاں سے آپ نے میٹرک کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد انٹر میں نے دھنوٹ روٹس کالج اینڈ سسٹم آف ایجوکیشن، روٹس کالج اینڈ سسٹم سے آپ نے دھنوٹ سے تعلیم حاصل کی۔ جی تو یہاں آپ کا پھر وہاں سے دیہات سے یہاں آنا جانا کیسا رہا؟ دیہات سے رکشے پہ آتا تھا اور رکشے پہ جاتا تھا۔ رکشے پہ آنا جانا آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہوگا۔ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آتا تھا؟ نہیں، میں اکیلا آتا تھا، باقی رکشے والے اور بھی اسٹوڈنٹس تھے۔ بہت اچھا کیا۔ اچھا، یہاں پہ انٹر کیا؟ انٹر کرنے کے بعد پھر آپ کہاں پہ گئے؟ پھر میں نے ایڈمیشن لیا گورنمنٹ ایس سی کالج بہاولپور، جو کہ اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ ایفیلیٹ تھا۔ گڈ ہو گیا۔ اچھا، وہاں سے کہاں تک تعلیم حاصل کی آپ نے؟ 4 سالہ پروگرام بی ایس مکمل کیا، بی ایس آئی ٹی۔ جی، ماشاء اللہ۔ وہ مکمل کرنے کے بعد میں نے ایم فل آئی ٹی میں ایڈمیشن لیا 2025 اپریل، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں۔ ماشاء اللہ، 2025 اپریل 2025 میں اسلامیہ یونیورسٹی میں ایم فل میں داخلہ لیا۔ تو کیا پھر ایم فل کر لیا؟ جی، ایم فل کا اب 3را سیمسٹر ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی، آئی ٹی میں ایم فل کر رہے ہیں؟ ایم ایس آئی ٹی۔ ایم ایس آئی ٹی، جی، ماشاء اللہ، بہت اچھا۔ اچھا، یہ آپ بتائیں گے کہ آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو ایک سکوٹی پہ تشریف لائے ہیں۔ جی، تو یہ سکوٹی کیسے ملی، کہاں سے ملی، یہ کس نے مہربانی کی؟ یہ تو مریم نواز شریف کا بہت شکریہ ہے کہ اس نے معذور افراد کے لیے ایک پروگرام لانچ کیا تھا، جی، جس میں اسسٹو ڈیوائسز، ویل چیئر، الیکٹرک ویل چیئر، ٹرائی بائک، موٹر بائک۔ جی، میں نے الیکٹرک ٹرائی بائک کے لیے اپلائی کیا تھا۔ ماشاء اللہ۔ 1 سال مکمل ہونے کے باوجود مجھے الیکٹرک بائک مل گئی، ماشاء اور اللہ۔ اب میں اپنی مرضی سے جدھر بھی جاؤں سفر کر یوں سمجھیں کہ آپ کے جو معذوری والا سلسلہ تھا جی، وہ اس بائک کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ تھینکس محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ، وزیر اعلیٰ پنجاب، آپ نے ایک بہت اچھا پروگرام لانچ کیا جس سے
افراد باہم معذوری جو ہیں انہیں یہ بہت اچھی ایک اپرچونٹی ملی، ان سے آنا جانا اور کام کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ بلال اسلم صاحب، نیکسٹ آپ کی خواہشات کیا ہیں؟ میری ایک وزیر اعلیٰ پنجاب اور اعلیٰ افسران سے گزارش ہے کہ مجھے گورنمنٹ جاب دی جائے۔ گورنمنٹ جاب دی جائے، بالکل۔ بلال اسلم صاحب، جہاں تک میں جانتا ہوں یہ باقاعدہ اس کا کوٹا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ آپ محنت کر رہے ہیں اور کرتے بھی رہے ہیں، اور آپ کو انشاءاللہ ضرور آپ کی محنت کا ثمر ملے گا۔ آپ یہاں سے لودھرا میں کس ڈپارٹمنٹ نے اس سکیورٹی کے لیے آپ کی سپورٹ کی، اور کیسے آپ نے درخواست دی تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتہ لگے کہ ہم کس طرح یہ سکوٹی لے سکتے ہیں جو حقدار ہیں؟ میں نے ڈپارٹمنٹ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال سے مدد لی ہے۔ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال لودھرا، انہوں نے آپ کی سپورٹ کی؟ جی جی۔ تو آپ کو کہیں مشکلات تو نہیں آئی محکمہ سوشل ویلفیئر کی طرف سے؟ نہیں، بہت میرے ساتھ کوآپریٹ کیا، بہت اچھا رہا۔ الحمدللہ محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال نے آپ کے ساتھ سپورٹ کیا۔ اسی طرح اگر یہ سلسلہ چلتا رہا، آپ جیسے بہت سے لوگ جو ہیں نا وہ اس طرح کی سہولیات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ آپ کیا کہیں گے مریم نواز شریف صاحبہ کے یہ اس اقدام کو، یا محکمہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ والوں کو کیا ان کا شکریہ ادا کریں گے یا کیا کہیں گے اس بارے میں؟ میں مریم نواز شریف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ افراد بہن معذوری کے لیے جاب کے مواقع بھی پیدا کریں، اور اس طرح کے جو آلات ہیں ان کی سروس کو تیز سے تیز کیا جائے تاکہ ان کو جلد سے جلد یہ مل سکیں، جیسے کہ الیکٹرک ویل چیئر، ٹرائی بائک، جی جی، الیکٹرک سکوٹی وغیرہ، بہت تاکہ اچھا، ان کو سفر کرنے میں کوئی مشکلات پیش نہ آئے۔ بہت اچھا ہے۔ سوشل ویلفیئر اور بیت المال کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ وہ افراد بہن معذوری کے لیے جاب کے مواقع پیدا کریں، بہت اچھی بات، روزگار ادا کریں، ان کو روزگار ملنا چاہیے، حق بھی ہے انسانی حقوق کے ناطے۔ بالکل آپ محنت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اس محنت کا پھل ضرور دے گا۔ تھینک یو ویری مچ اسلم صاحب، آپ تشریف لائے، آپ نے کچھ بتایا آپ کی زندگی کے بارے میں، حالات زندگی بھی بتائے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا بلال اسلم صاحب نے محنت کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس محنت کے صلے میں اللہ تعالیٰ محنت کا پھل کسی کا بھی ضائع نہیں کرتے، تو بلال اسلم کو بھی اس کی محنت کا پھل ملا، تعلیم حاصل کی، مشکلات سے گزرے، اور امید ہے اسی طرح یہ ڈپارٹمنٹ بھی سپورٹ کرتے رہیں گے، اور بلال اسلم صاحب جو ہیں وہ بھی باقاعدگی سے اپنی محنت جاری رکھیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔